لیبیا کے شہر طرابلس اور بنغازی میں پھنسے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے ورثاء وزارت داخلہ میں سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ لیبیا کے شہر طرابلس اور بنغازی میں پھنسے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے ورثاء وزارت داخلہ میں سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ گوجرانوالہ کے علاقے گھوڑے شاہ کے 6 کزن فیصل، مجید، وقاص، عمران، یاسر اور بابر روزگار کے لیے طرابلس اور بنغازی میں مقیم ہیں۔ لیبیا میں حالات خراب ہونے کے بعد سے ان کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رابطہ منقطع ہے، جس کی وجہ سے ان کے ورثاء اپنے پیاروں کی خیریت کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ گھوڑے شاہ کے محمد ریاض نے بتایا کہ ان کا اپنے کزنوں اور بہنوئی سے چند روز قبل رابطہ ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ حالات خراب ہونے کے بعد سول کپڑوں میں ملبوس سرکاری ملازم فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ دیگر ملکوں کے باشندوں کو ان کی حکومتیں لے گئی ہیں اور صرف پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستانی ایمبیسی کا عملہ بھی غائب ہے اور وہ سخت مشکل میں ہیں۔ 8-7 دن ہوئے نے ساڈا رابطہ ہی نہیں ہوندا، پہلاں دس دے کہ بھائی ٹھیک ٹھاک آ تے لہٰذا وزیر خارجہ دے دفتر گئے ہیں تے اتھے بھی نہیں سنیا نے۔ 6 ہیں کزن میرے جو لیبیا تھے، 4 تو پہلے تھے کافی 3-4 سال کے، 2 میرے بہنوئی ہیں وہ تقریباً 2 سال کے گئے ہوئے ہیں۔ تو آج سے 8 دن پہلے ہمارا رابطہ ہوا ہے، اس کے بعد ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، کافی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں، ویسی میں نہیں رابطہ ہو رہا ہمارا۔ تو مہربانی کر کے اپیل ہے حکومت سے کہ وہ ان کو کسی بھی طریقے سے واپس لا دے ہمیں۔ فورٹ عباس گریڈ اسٹیشن اس وقت انتہائی اوور لوڈ ہے، جس کے 4 فیڈر فورٹ عباس سٹی، ولہر فیڈر، قریش فیڈر، کھجی والا فیڈر، جن کی لمبائی کم و بیش 70 سے 80 کلومیٹر ہے۔ ہر فیڈر کی لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے وولٹیج کا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے۔ گرڈ اسٹیشن پر دباؤ کی وجہ سے وولٹیج کا مسئلہ آئے دن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے علاقے کے 600 کے قریب ٹیوب ویل ٹربائن بند پڑے ہیں، جس کے باعث شعبہ زراعت کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ گرڈ اسٹیشن اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے مین لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ بائی فورس 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اہل علاقہ نے وابڈہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں بجلی کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے نئے ٹرانسفارمرز نصب کیے جائیں۔ مینیجر کے سے کنسرنڈ ہے وہ وہی بتاتے ہیں، کم از کم 18 گریڈ کا بندہ جاتا ہے ادھر، وہ ان کے پاس ہی یہ آتی ہے وفاقی مہذب کی کمپلینٹ، تو وہ ایکشن صاحب ہی بتاتے ہوتے ہیں۔ آئے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں چیچاوت۔ نامور گلوکار اور چیئرمین سہارا فار لائف ٹرسٹ ابرار الحق نے چیچاوتنی میں کلیکشن سینٹر لیب کا افتتاح کیا۔ نامور گلوکار اور چیئرمین سہارا فار لائف ٹرسٹ ابرار الحق نے چیچاوتنی میں کلیکشن سینٹر لیب کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ابرار الحق نے کہا کہ عورتوں میں پایا جانے والا سرویکل کینسر قابل علاج ہے، اگر بر وقت تشخیص ہو جائے تو اس جان لیوا مرض سے چھٹکارا ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سہارا فار لائف لیبارٹری پاکستان کی واحد لیبارٹری ہے جہاں اس مرض کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ابرار الحق نے کہا کہ وہ سغرا شفیق میڈیکل کمپلیکس ناروال میں لاکھوں افراد کو بلا معاوضہ طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور اب ملک بھر میں صحت، تعلیم و سماجی خدمات کے میدان میں انقلابی اقدامات اٹھانا ان کا خواب اور اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہارا فار لائف ٹرسٹ کے ذریعے سیلاب زدہ علاقوں میں 600 مکانات تعمیر کر کے متاثرین کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ لیا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بابل کی دعاؤں کے ساتھ 55 دلہنیں پیادے سے دھار گئیں، خوشی سے والدین کی آنکھیں چھلکتی رہیں۔ لیا میں غیر سرکاری تنظیموں اور حکومتی اداروں کے اشتراک سے اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے رہائشی 55 جوڑوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا گیا۔ منتظمین کی جانب سے ہر دلہن کو 60,000 روپے مالیت کے جہیز، نقدی اور تحفے بھی دیے گئے۔ MNA سید ثقلین شاہ بخاری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ والدین نے شادی کے انتظامات پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے فوکل پرسن میاں زاہد اور روشنی ویلفیئر سوسائٹی کی سربراہ نزہت یاسمین ایڈوکیٹ نے کہا کہ مستقبل میں 100 جوڑوں کی شادی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ تقریب میں تمام جوڑوں کے نئے سفر کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ یہ بہت اچھا پروگرام تھا اور IDSP کا یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، جس میں بہت ساری تمام آرگنائزیشن نے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے، سب نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مطلب سیلاب افیکٹز جو ہیں وہ اس قابل نہیں تھے ابھی ریسنٹ سیلاب کے بعد کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کر سکتے، تو یہ بہت بڑا اقدام تھا۔ ان کے جو مسائل ہیں ان میں کمی لانے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ آج دل میں بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ، اللہ جزاک اللہ۔
آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمیں سب جیولری میک اپ وغیرہ فرنیچر سب پسند آیا ہے. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. سیلاب کی وجہ سے ہمارے مکانات جو تھے کچے گر گئے تھے, لیکن ہمارے ماں باپ کے پاس اتنی وہ نہیں تھی کہ ہماری شادی کر سکیں. زاہد خان نے اتنی ہماری امداد کی ہے, اتنی مدد کی ہے, جس سے ہمارا آج نکاح ہوا ہے. خدا کرے کہ ایسے فیکشن بار بار ہوتے رہیں. آمین. یہ سارا کام راہ للہ کے لیے ہم نے کیا, اور آج الحمدللہ 55 بیٹیوں کی شادیاں کرنے میں ہم سرخرو ہو رہے ہیں. بھکر میں سالانہ گھڑ دوڑ میلہ منعقد ہوا جو اعجاز شہانی کے کنٹری پاور نے جیت لیا. میلے کے دوران پرجوش عوام نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا. بھکر کے نواحی علاقے کہاوڑ کلاں میں سالانہ گھڑ دوڑ میلے کا انعقاد کیا گیا, جس میں صوبے بھر کے گھڑ سواروں نے شرکت کی. میلے میں ہزاروں شائقین بھی موجود تھے جو ڈھول کی تھاپ پر والہانہ رقص کر رہے تھے. یہ میلہ ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی اعجاز علی شہانی کے گھوڑے کنٹری پاور نے جیت لیا, جس کے بعد شائقین والہانہ رقص کرتے رہے. میلے میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے. صوبہ پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان. نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر. سعودی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کے متاثرین سیلاب میں امدادی سامان کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے. سعودی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کے متاثرین سیلاب میں امدادی سامان کی تقسیم شروع کر دی گئی. ضلع گزر میں کنگ عبداللہ ریلیف کیمپین فار پاکستان کی طرف سے متاثرین کو 5,000 رضائیاں جبکہ گلگت بلتستان کے لیے 20,000 رضائیاں فراہم کی جا رہی ہیں. سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ کی جانب سے ریلیف کے اس سامان کی تقسیم کی تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم گلگت بلتستان ڈاکٹر علی مدد شیر اور کنگ عبداللہ ریلیف کیمپین فار پاکستان کے گلگت بلتستان کے انچارج ڈاکٹر محمد علی جوہر نے شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر محمد علی جوہر نے کہا کہ یہ امداد سعودی بادشاہ کی جانب سے گلگت بلتستان کے مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے. سعودی حکومت مستقبل میں بھی اس علاقے کے متاثرین کی ہر ممکن امداد جاری رکھے گی. صوبائی وزیر تعلیم گلگت بلتستان ڈاکٹر علی مدد شیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سعودی حکومت آئندہ بھی گلگت بلتستان میں اپنی امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی. یہ ہمارا اس ایریا کے لیے پہلا کھیت ہے. اس سے پہلے ہم بلتستان میں کافی تقسیم کر چکے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ رضائیوں کا وہ ہے کوئی تحفہ ہے گلگت بلتستان کے لیے. گلگت اور غزت کے لیے 5,000 رضائیاں ہیں, اور وہاں دیامر کے لیے 5,000 اور آگے بلتستان کے لیے 5,000 جو ہم تقسیم کر رہے ہیں. گزر کے عوام کی جانب سے اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی جانب سے سعودی گورنمنٹ کے جو ہے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے جو ریلیف بھجوائے ہیں جو آپ کے سامنے تقسیم ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ فیوچر بھی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور پاکستان کی جو ہے امداد کرتے رہیں گے. تھینک یو. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. لوگوں کے چہروں پر خوشی کے رنگ بکھیرنے والے لوگ فنکاروں کے مسائل ہوں یا غربت کے مارے عوام کی داد و فریاد, محکمہ تعلیم کی چیرہ دستیوں کا ذکر ہو یا تعلیم کے حصول کے لیے مشکلات برداشت کرنے والے طلبہ کا تذکرہ, سیلاب سے متاثرہ افراد کے مسائل ہوں یا صحت کے شعبے سے متاثر مریضوں کی آہ و بکا, سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں خوشیوں کی بات ہو یا میلوں ٹھیلوں کا ذکر. میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے, لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے. اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, mdmd@duniatv.tv. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ. امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.